بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان مکاتیب غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب مصنف ہیں اس کے، اور پہلے والا خط چونکہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو دوسرا خط علاء الدین احمد خان علائی کے نام، اور ہمارے پاس اقتباس ہے: صاحب میری داستان یہاں سے گوشے کی بصورت یہاں تک ہے۔ زیر نظر اقتباس مکاتیب غالب سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ غالب نے شاعری اور نثر دونوں میں طبع آزمائی کی ہے اور شہرت اور ناموری کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ خطوط غالب اردو کے نثری سرمایہ میں نہایت قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ سہل اور رواں اسلوب بیاں اور القابات و آداب کا احتسار ان کے خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کے خطوط جو ہیں وہ عصری دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے دوست علاء الدین احمد علائی کو اپنی رہائش کے مسائل اور اس وقت کے سیاسی حالات کے پس منظر میں پیش آنے والی مشکلات سے جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خط 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس جنگ کے بعد دلی شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کی ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور اس کے علاوہ دلی بھی مکمل طور پر تباہی کے دھانے پر تھا، اور اس پر انگریزوں کا تسلط تھا اور وہاں کی حالت بگڑ چکی تھی۔ انگریز حکومت نے وہاں کے لوگوں پر ظلم و جبر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ ظلم، جبر، قتل کرنا عام تھا۔ قتل عام جو ہے وہ معمول کی بات تھی، اور ان حالات میں بہت سی شہریوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی انہیں وطن سے دربدر کر دیا گیا تھا، اور کچھ لوگ خود وطن چھوڑ کے چلے گئے تھے یا مارے گئے تھے۔ لیکن غالب ابھی تک دلی میں ہی مقیم تھے، یعنی وہاں پہ ہی رہ رہے تھے، دلی میں ان کا قیام تھا۔ دلی کہاں گئیں تیرے کوچوں کی رونقیں، گلیوں سے سر جھکا کے گزرنے لگا ہوں میں۔ چونکہ حوالہ جات جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اس اقتباس میں غالب اپنے دوست علاء الدین خان علائی سے کہتے ہیں: صاحب میری کہانی سنیں، مجھے پینشن جتنی ملنی چاہیے اس سے کم ملتی ہے، اور اس بارے میں انہیں 3 سال کی پینشن اکٹھی ملی۔ حقوق ادا کرنے کے بعد 400 روپے دینے باقی رہے، اور اس کے بعد صرف 87 روپے 11 آنے بچے۔ مئی میں پینشن ملی۔ اس کے بعد جون میں حکم جاری ہو گیا کہ دارالعلوم 3 ماہ بعد پینشن حاصل کیا کریں گے، ہر ماہ بعد پینشن نہیں ملے گی۔ غالب کہتے ہیں وہ مجھے پچھلے 10-12 برس سے حکیم محمد حسن خان کی حویلی میں رہائش پذیر تھے، لیکن اب یہ حویلی غلام اللہ خان نے خریدی ہے، اور جون کے آخر میں ان سے کہا گیا ہے کہ حویلی خالی کر دو۔ اب غالب کو فکر لاحق ہوئی کہ 2 حویلیاں قریب قریب تلاش کریں، جن میں ایک محل سرا ہو اور دوسری دیوان خانہ ہو، لیکن غالب کو ایسی حویلیاں نہ ملیں۔ اس کے بعد انہوں نے بلی ماروں کے ایک ایسا مکان تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکے، لیکن وہاں نہ ملا۔ ابھی زندہ ہوں، لیکن سوچتا ہوں خلوت میں کہ اب تک کس تمنا کے سہارے جی لیا میں نے۔ غالب اپنی مشکلات کی وجہ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد پر انحصار کرتے ہیں۔ علاء الدین احمد کی چھوٹی پھوپھی نے ان کی مدد کی اور انہیں کروڑا والی حویلی میں رہائش فراہم کی۔ غالب اسے اپنی مشکلات کامل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ محل سرا سے قریب نہیں، مگر وہ شکر گزار ہیں کہ یہ بہت دور بھی نہیں ہے۔ غالب کا یہ انداز ان کی شکر گزاری اور دوستانہ تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستی کیا ہے، اسے سب پہ عیاں کرتے ہیں، آؤ کچھ خوبیاں یاروں کی بیاں کرتے ہیں۔ غالب بتاتے ہیں کہ وہ کل یا پرسوں وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پاؤں زمین پر سے ایک پاؤں رکاب میں، جو کہ ان کی مشکلات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے سامان اور مال کی حالت بہت خراب ہے۔ غالب علاء الدین خان علائی سے کہتے ہیں کہ انہیں کل ہفتہ شنبہ کو، ہفتہ کہتے ہیں 18 ذی الحج کو جانا ہے۔ دوپہر کو ان کا خط پہنچا،
تھوڑی دیر بعد خبر ملی امین الدین صاحب غالب سے ملنے آئے ہیں، اور غالب ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ان سے ملنے آئے، لیکن غالب انہیں کمزور اور اداس پایا۔ اتنی دیر میں علی حسین خان بھی ان سے ملنے آئے۔ غالب نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ اس پر امین الدین صاحب نے جواب دیا کہ جب وہ یہاں آئے تو کسی کو ان کے گھر میں رکنا چاہیے تھا، سو وہ رکے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے ہیں۔ غالب نے کہا اتنا ہی جتنا اس کو چاہتے تھے، تو ہنسنے لگے۔ یعنی غرض غالب نے امین الدین کو ان سے اچھا پایا۔ کہتے ہیں کہ آگے تم لوگوں کے دلوں کا مالک اللہ چھن گیا، امن و سکون سب در بدر ہونے لگے، ہاتھ سے اپنے بدن میں کس قدر ہونے لگے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔